بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طائف شہر کا ایک دردناک سفر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قصہ۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو زیادہ تر لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ بہت سے لوگ تو ان کا مذاق اڑاتے، ان پر پتھر پھینکتے اور برا برتاؤ کرتے تھے۔ جب مکہ والوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ طائف کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا جائے۔ طائف مکہ سے لگ بھگ 70 کلومیٹر دور شہر ہے۔ طائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملے۔ انہوں نے اسلام کی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ لوگوں میں بچے تھے، نوجوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور وہ انہیں گالیاں دیتے، پتھر پھینکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک بھی زخمی ہو گئے، اتنا خون بہا کہ ان کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ بہت درد تھا لیکن کوئی بد دعا نہیں دے رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بد دعا نہیں دی بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں اور کیا سچا پیغام لایا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے تھے جو انگور کا باغ تھا، تو وہاں پر ایک غلام آیا جس کا نام عداس تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں انگور نوش فرمائے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا تو عداس حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیا بول رہے ہیں، کیونکہ عرب میں کوئی اس ٹائم بسم اللہ کہنے والا نہیں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو عداس مسلمان ہو گیا۔ تو وہاں پر پہلا ایمان لانے والا جو شخص تھا وہ عداس تھا۔ وہاں پر آج بھی عداس کے نام پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ طائف میں ماشاءاللہ وہ سارے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور جہاں پر وہ بغیچہ ہے، وہاں پر انگوروں کے باغ تو نہیں ہے، اب وہ بغیچہ ہے، وہ جگہ موجود ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس باغ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس نے انگور نوش فرمائے تھے اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، وہ جگہ موجود ہے۔ اور اس قصے سے دیکھیں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے؟ تکلیفوں میں بھی صبر کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بد دعا نہیں۔ کسی کو ہمیں بد دعا نہیں دینی چاہیے، ہر کسی کو ہمیں دعا دینی چاہیے، چاہے ہمارے ساتھ کوئی برا بھی برتاؤ کرے لیکن ہمیں دعا دینی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی طرف سے اپنا دل صاف رکھتے ہیں تو ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے۔ سچائی کے راستے میں مشکلیں تو بہت آتی ہیں لیکن اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ تو سچائی سے ہمیں کبھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزاریں، جھوٹ کسی بھی بات کو وہ کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیں، کیونکہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے چاہے حالات جو بھی ہوں۔